نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع سبق نمبر 9 فعل مضارع۔ یہاں سے فعل مضارع کے صیغے اور ان کی تمرینات کو بیان فرما رہے ہیں۔ پیچھے آپ کو بتایا تھا اسی کتاب میں کہ غالباً سبق نمبر 7 میں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، وہ فعل اس کام کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو۔ اگر کوئی کام موجودہ زمانے میں یا آنے والے مستقبل کسی زمانے میں ہونا یا کرنا پایا جائے تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی فعل ہو جو یہ بتا رہا ہے کہ ابھی وہ ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، تو اس کے لیے ہم فعل مضارع لے کر آئیں گے۔ اور جس طرح فعل ماضی کے ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں تو فعل مضارع کے بھی ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اور فعل مضارع کی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین ہوتے ہیں، حمزہ، تا یا نون، جن کے مجموعے کو کہتے ہیں عطین کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی لفظ فعل مضارع تب بنے گا جب اس کے شروع میں یا حمزہ ہو یا تا ہو یا ہو یا نون ہو۔ یعنی پہلا حرف یا حمزہ ہوگا یا تا ہوگا یا ہوگا یا نون ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے تقریباً یہ جو یا ہے یا 8 صیغوں کے شروع میں لگتا ہے، بلکہ یا جو ہے 4 صیغوں کے شروع میں جو الف ہے، الف ایک صیغے کے شروع میں لگتا ہے، وہ ہے واحد متکلم، جیسے اکتبو۔ اور یہ جو تا ہے، تا 8 صیغوں کے شروع میں لگتا ہے، 6 صیغے حاضر کے اور 2 صیغے مؤنث غائب کے۔ اور یا صرف 4 صیغوں کے شروع میں لگتا ہے، 3 مذکر غائب کے اور 1 جمع مؤنث غائب کا۔ اور نون جو ہے وہ 1 صیغے کے شروع میں لگتا ہے، وہ ہے جمع متکلم۔ تو یہ آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 14 صیغوں میں مضارع اس کو کہتے ہیں کہ جو مستقبل یا حال والا معنی بتائیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ، تا یا نون میں سے کسی حرف کا ہونا ضروری ہے۔ ماضی کی طرف فعل مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، اس کے اندر زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، اس کے شروع میں حمزہ، تا یا میں سے کسی حرف کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ یہ جو حمزہ، تا یا نون ہیں، ان کو علامت مضارع کہتے ہیں، حرف مضارع بھی کہتے ہیں، علامت مضارع بھی کہتے ہیں۔ بنانے کا اصول یہ ہے کہ ماضی کے جو صیغہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس صیغے میں وہ لفظ لگائیں۔ جیسے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں یا لگتا ہے، تو کتب ہے، کتب اس کے شروع میں یا لگا دیا، یکتبو، تا لگائیں گے تو تکتبو بن جائے گا، حمزہ لگائیں گے تو اکتبو، نون لگائیں گے تو نکتبو۔ اور وہ آپ کو بتا دیا کہ کتنے صیغے کے شروع میں یا لگتا ہے، کتنے صیغے کے شروع میں تا لگتا ہے، حمزہ لگتا ہے، نون لگتا ہے۔ گردان یہ ہے یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، تکتبو، تکتبانی، یکتبنا، تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، اکتبو، نکتبو۔ یہ فعل مضارع کی گردان ہے۔ اب اس کی تمرین دیکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یقطف الولد الزہرۃ ویشمها۔ قطف یقطف، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے توڑنا، پھول وغیرہ توڑنا، ٹہنی وغیرہ توڑنا۔ تو یقطف الولد الزہرۃ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور الولد اس کا فاعل ہے، چونکہ ولد مذکر ہے اس لیے یقطف فعل مذکر لایا، الزہرۃ مفعول ہے۔ بچہ پھول توڑتا ہے، ویشمها اور اس کو سونگھتا ہے، شم یشم، نصر سے اس کا معنی ہے سونگھنا۔ تحب فاطمۃ القط وتلعب معها، فاطمہ بلی سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ تحب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فاطمۃ اس کا فاعل ہے، القط اس کا مفعول ہے۔ چونکہ فاطمہ مؤنث ہے تو اس لیے تحب فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے، فاطمہ مفرد ہے تو فعل کو بھی مفرد لے کر آ گئے۔ وتلعب معها اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔
احب یحب احباب باب فعال سے ہے، محبت کرنا، چاہنا، پسند کرنا۔ لعب یلعب سمیہ سے اس کا معنی ہے کھیلنا۔ یلعب الولدانی کرۃ القدم ویمرحانی۔ یلعب الولدانی کرۃ القدم، کرۃ القدم فٹ بال کو کہتے ہیں، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا۔ لعب یلعب سمیہ سے کھیلنا۔ اب یہاں ولدانی تثنیہ ہے، دو لڑکے، فاعل تثنیہ ہے، اس میں ظاہر ہے، اس وجہ سے اس کے باوجود فعل کو مفرد لے کر آ گئے کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ دو لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں، اور ویمرحانی اور خوش ہوتے ہیں۔ مرح یمرح خوش ہونا، جھومنا خوشی سے۔ یطلق الصیادون البنادق ویصیدون الطیور۔ یطلق، اطلق یطلق اطلاق، ٹھیک ہے۔ اطلق البنادق یا اطلق البندقیہ کہ تب کہتے ہیں جب کوئی فائرنگ کریں۔ صیادون جمع صیاد کی، صیاد شکاری کو کہتے ہیں۔ یہاں فاعل جمع ہے، اس کے باوجود فعل مفرد لے کر آ گئے۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہوگی کہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اس لیے فعل واحد لایا۔ یہاں پر فعل کو یہ مذکر لے کر آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الصیادون فاعل مذکر ہیں۔ شکاریوں نے بندوق چلائی، ویصیدون شکاری بندوق چلاتے ہیں اور پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ویصیدون فعل کو یہاں جمع لے کر آئے، اس لیے کہ یہاں فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، ضمیر ہے اس کے اندر، اور وہ ہے ہم۔ ہم چونکہ جمع ہے تو جس طرح کی ضمیر ہوگی، جس طرح فاعل ہوگا تو ویسے ہی فعل لایا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب فاعل اس میں ضمیر ہو۔ صاد یصید اس کا معنی ہے شکار کرنا۔ اطلق یطلق اطلاق اس کا معنی ہے آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ اطلق البندقیہ فائرنگ کے لیے آتا ہے کیونکہ اس میں گولی کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تخدم البنتان ابویہما وتمتثلان امرہما۔ خدم یخدم، تخدم البنتان، یہاں پہ بھی فاعل تثنیہ ہے۔ دونوں لڑکیاں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں۔ ابوین والدین کو کہتے ہیں۔ وتمتثلان امرہما، اور ان کا حکم کہنا مانتی ہیں۔ امتثل یمتثل، امتثال کا معنی ہے کہنا ماننا۔ خدم یخدم خدمت کرنا۔ دوسرے میں فعل کو تثنیہ اس لیے کر لے کر آ گئے کہ چونکہ فاعل اس میں ضمیر ہے اور تثنیہ کی ضمیر ہے۔ تتجمل الافرنجیات بالملابس ویخرجن سافرات۔ تجمل یتجمل تجملا، اس کا معنی ہے سجنا، بن سنورنا۔ افرنجیات فرنگی یعنی انگریز کو کہتے ہیں، انگریز لڑکیاں، بالملابسی لباس کے ساتھ، انگریز لڑکیاں کپڑوں میں سجتی ہیں۔ ویخرجن سافرات، اور بے پردہ نکلتی ہیں۔ سفر یسفر کھولنا، اور چونکہ یہاں بے پردہ مراد ہے کہ انگریز لڑکیاں خوبصورت لباس پہنتی ہیں اور بے پردہ نکلتی ہیں۔ افرنجیات جمع ہے، اس کے باوجود فعل مفرد لے کر آ گئے کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ اور ویخرجن فعل جمع لے کر آ گئے کیونکہ فاعل اس میں ضمیر ہے اور وہ ہے ہن ضمیر۔ تخرج الی السوق وتشتری الحوائج، آپ بازار کی طرف نکلتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں۔ تخرج خرج یخرج نکلنا، تشتری اشترا یشتری اشترا خریدنا۔ الحوائج حاجہ کی جمع ہے، سوق بازار کو کہتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو کم کرتے ہیں اور اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دونوں میں چونکہ فاعل مفرد ہے تو اس لیے فعل مفرد لے کر آ گئے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تأمرون فعل جمع لے کر آ گئے اس لیے کہ فاعل جمع ہے اور وہ ہے ضمیر انتم۔ انتم تأمرون الناس بالبر، نیکی کا، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ وتنسون انفسکم، نسی ینسا اس کا معنی ہے بھول جانا۔ تستيقظان صباحا وتخرجان الى البساتين، تم دونوں صبح بیدار ہوتے ہو اور باغات کی طرف نکل جاتے ہو۔ دونوں میں چونکہ فاعل اس میں ضمیر ہے تو اس وجہ سے، اور وہ تثنیہ کی ضمیر ہے
تو فعل کو بھی تثنیہ لے کر آ گئے. تذکرین اللہ و تشترین نعمہ، اللہ کا ذکر کرتی ہو تم سب ہو، یعنی تم سب عورتیں نہیں بلکہ تذکرین واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتی ہو، و تشکرین نعمہ، اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتی ہو. نعم جمع نعمت کی. ذکر یذکرو اور شکر یشکرو دونوں باب نصرہ سے اس کا معنی ہے، ایک کا معنی ذکر کرنا، دوسرے کا معنی شکر کرنا. تعرفن اللہ و تستعین بہ فی فعل الخیرات. تعرفن واحد جمع مذکر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے کہ تم سب اللہ کو پہچانتی ہو، و تستعین بہ فی فعل الخیرات، اور نیک کاموں میں اللہ سے مدد مانگتی ہو. عرف یعرف جاننا، استعان یستعین استعانہ مدد طلب کرنا. دونوں فعلوں میں چونکہ فاعل اس میں ضمیر ہے وہ ہے انتن تو اس وجہ سے یہاں پر فعل کو بھی جمع لے کر آ گئے. احب کریمت طباعی و اکرہ سیء الاخلاقی، میں شریف لوگوں کو پسند کرتا ہوں. طباع طبیعت مزاج کو کہتے ہیں، کریم شریف مزاج لوگوں کو پسند کرتا ہوں. و اکرہ سیء الاخلاق، اور بد مزاج بد اخلاق کو ناپسند کرتا ہوں. دونوں میں احب فعل مفرد ہے اس لیے کہ فاعل مفرد ہیں. تتبع السنت بلکہ نتبع السنت ونکرہ الغلو فی الدین، سنت کا ہم اتباع کرتے ہیں اور دین میں غلو کو ناپسند کرتے ہیں. اتبع یتبع اتباع کرنا، کرہ یکرہ ناپسند کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پر نتبع اور نکرہ دونوں جمع متکلم کا صیغہ ہے اس لیے کہ فاعل ضمیر ہے. آگے اس تمرین نمبر 49 میں فعل کی جگہ کو خالی چھوڑا گیا ہے تاکہ آپ اس کو پر کریں. البرق و یخطف الابصار، تو خطف تو یلمع البرق، یلمع البرق یعنی بجلی چمکتی ہے. ویخطف الابصار، اور آنکھوں کو اچک لیتی ہے. جیسے آسمانی بجلی جب چمکتی ہے تو آنکھیں اچانک پلک جھپک جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں. تخاف البنت القط وتہرب منہ، بچی بلی سے ڈرتی ہے اور اس سے بھاگتی ہے. تخاف البنت القط وتہرب منہ. الصیادان الشبکہ، شبکہ جالی کو کہتے ہیں، صیادان شکاری. ویصیدان السمک، اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم یہاں کہیں گے کہ ینصب الصیادان، نصب ینصب نصب کرنا لگانا، یا یلقی الصیادان شکار پھینکتے ہیں، یعنی شکاری پھینکتے ہیں جالی کو اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں. یحب الاغنیاء السمعۃ وینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور فی سبیلہا، امیر لوگ دکھلاوے کو اور تعریف کو پسند کرتے ہیں اور اسی لیے اپنے مال کو اس راستے میں لگا دیتے ہیں. عجنت البنتان الدقیقہ وتخبزان الرغیفہ، دونوں بچیاں آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکاتی ہیں. توقد البنات الموقدہ وتطبخ اللحم، نہیں بلکہ توقد البنات الموقدہ، بچیاں جو ہے وہ گیس جلاتی ہیں، اور ویطبخن اللحم، اور گوشت پکاتی ہیں. چونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، پہلے چونکہ فاعل اس میں ظاہر تھا اس لیے فعل مفرد لے کر آ گئے، دوسرے میں فاعل ضمیر ہے تو اس لیے جمع لے کر آ گئے. فی الحدیقۃ وتقطف الازہار، تمشی فی الحدیقۃ وتقطف الازہار، یا تجری فی الحدیقۃ، تم باغ میں دوڑتے ہو اور پھول توڑتے ہو. ترکبان الدراجۃ وتذهبان الی المدرسہ، یہاں انتما لے کر آئیں گے. انتما ترکبان الدراجۃ وتذهبان الی المدرسہ. تذهبون الی النہر وتتعلمون السباحۃ، تم سب نہر جاتے ہو اور تیراکی سیکھتے ہو. تطبخن الطعام
وَتَغْسِلْنَ ثِيَابَ أَوْلَادِكُنَّ، تم سب عورتیں کھانا پکاتی ہو اور اپنے اولادوں کی کپڑے دھوتی ہو۔ تو یہ لفظ 11واں لفظ جو ہے اس میں نظر نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے مرکبت یا دراجت ہو، جو بھی ہو، ارکب علیہا، یا ہو سکتی نہیں اشتری دراجتاً، میں سائیکل خریدتا ہوں، وارکب علیہا، اور اس پر سواری کرتا ہوں۔ تو یہ آخری لائن لفظ یہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ آپ کے سامنے 2 تمرینیں آ گئیں، ان دونوں تمرینوں کو آپ نے اچھی طرح سے حل کرنا ہے۔